بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج جس ٹاپک پر میں ولاگ بنا رہا ہوں بڑا ہی نوجوانوں کے لیے عام ہے۔ میری مراد آج صرف نوجوان نسل ہے جو اخلاقی پستی کا شکار ہو رہی۔ آج ہمارے معاشرے میں ہمارے افراد کی عام اخلاقی حالت کچھ ایسی ہے کہ آپ اس کا اندازہ خود اپنے ذاتی تجربات مشاہدات کی بنا پر کیجیے۔ ہم کتنے فیصد آدمی ایسے ہیں جو کسی کا حق تلف کرنے اور اس کا ناجائز فائدہ اٹھانے کے لیے درپیش ہوتے ہیں، پیش ہوتی ہے اس میں۔ کوئی مفید جھوٹ بولنے اور کوئی نفع بخش بے ایمانی کرنے میں صرف اس بنا پر تعمیل کرتے ہیں کہ ایسا کرنا اخلاقاً برا ہے۔ جہاں قانون گرفت نہ کرتا ہو، جہاں قانون کی گرفت سے بچ نکلنے کی کوئی امید باقی ہو، وہاں کتنے فیصد اشخاص محض اپنے اخلاقی اساس کی بنا پر کسی جرم اور کسی برائی کا ارتکاب کرتے ہیں اور کسی برائی کے ارتکاب کرنے سے باز رہ جاتے ہیں، کیونکہ وہاں قانون کی گرفت مضبوط ہوتی ہے۔ اور جہاں پر قانون کی گرفت مضبوط نہ ہو وہاں پر لوگ برائی کی طرف گامزن ہوتے ہیں۔ جب کسی انسان کا اپنا ذاتی فائدہ کی کوئی توقع ہو، کتنے آدمی دوسروں کے ساتھ بھلائی، ہمدردی، احسان، حق رسانی اور حسن سلوک کا برتاؤ کرتے ہیں۔ ہمارے تجارت پیشہ لوگوں میں ایسے تاجروں کی اوسط کیا ہے جو دھوکے اور فریب اور جھوٹ اور ناجائز نفع اندوزی سے پرہیز کرتے ہو۔ کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو صنعت پیشہ لوگوں میں سے ایسے افراد کے اگر تناسب کیا جائے جو اپنے فائدے کے ساتھ کچھ اپنے خریداروں اور کے مفاد اور اپنی قوم اور اپنے ملک کے لیے مصلحت کا خیال رکھتے ہوں۔ ہمارے زمینداروں میں سے کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو غلہ روکتے ہوں گے اور بھی حد گراں قیمتوں پر بیچتے ہوئے یہ سوچتے ہوں گے کہ اپنی اس نفع اندوزی سے وہ کتنے لاکھ بلکہ کتنے کروڑ انسانوں کو فاقہ کشی کا عذاب دے رہے ہیں۔ ہمارے مالداروں میں سے کتنے لوگ ایسے ہوں گے جن کی دولت مندی میں کسی ظلم، کسی حق تلفی، کسی بددیانتی کا دخل نہیں ہے۔ ہمارے محنت پیشہ لوگوں میں کتنے ہیں جو فرض شناسی کے ساتھ اپنی جرت اور اپنی تنخواہیں کا حق ادا کرتے ہیں۔ ہمارے سرکاری ملازموں میں سے کتنے ہیں جو رشوت، خیانت اور ظلم اور مردم ازاری سے کام، چوری اور حرام خواری اور اپنے اختیارات کے ناجائز استعمال سے بچے ہوئے ہیں۔ ہمارے وکیلوں میں، ہمارے ڈاکٹروں اور حکیموں میں، ہمارے اخبار نویسوں میں، ہمارے ناشرین مصنفین میں، ہمارے قومی خدمت گزاروں میں کتنے ہیں جو اپنے فائدے کی خاطر ناپاک طریقے اختیار کرنے اور خلق خدا کو ذہنی اخلاقی پستی، مالی اور جسمانی نقصان پہنچانے میں کچھ بھی شرم محسوس کرتے ہوں۔ شاید میں مبالغہ نہ کروں گا اگر یہ کہوں کہ ہماری آبادی میں بمشکل 5% لوگ اس اخلاقی جرائم سے بچے ہوں گے۔ یہ جو باتیں میں نے کی کہ اگر پوری اس اپنے معاشرے کی عکاسی کی جائے کہ 100 میں سے صرف 5% ایسے لوگ ہوں گے جو یہ سوچتے ہوں گے کہ ہم نے جرم نہیں کرنا، ہم نے لوگوں کے ساتھ ظلم نہیں کرنا، ورنہ 95% کو یہ عادت بری طرح لگ چکی ہے کہ اس معاملے میں ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی ہر ریجن کے درمیان کوئی امتیاز نہیں۔
سب کے سب یکساں بیمار ہیں، سب کی اخلاقی حالت خوفناک حد تک گری ہوئی، اور کسی گروہ کا حال دوسرے سے بہتر نہیں ہے۔ اخلاقی تنزل کی یہ وبا جب افراد کو ایک بڑی اکثریت کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی تو قدرتی بات یہ ہے کہ یہ وسیع پیمانے پر اجتماعی شکل میں اس کا ظہور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس آنے والے طوفان کی پہلی علامت ہمیں اس وقت نظر آئی جب جنگوں کی وجہ سے ریلوں میں مسافروں کا ہجوم لگ گیا۔ یہاں ایک ہی قوم اور ایک ہی ملک کے لوگوں نے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جس خود غرضی، بے دردی اور سنگ دلی کا سلوک کیا وہ پتہ دے رہا۔ جس طرح آج کسان ایک تنزل کا شکار ہے کہ آج کسان اپنی نئی فصل کو کاشت کرنے کے لیے کھاد اور بیج کے لیے اپنے دکاندار بھائیوں سے اور اپنی مافیا سے ٹکرا رہا، ان سے خریداری کے لیے بے بس ہے۔ کسان کی قیمتیں جو اس کی خریدی ہوئی چیزوں سے کئی گنا زیادہ ہیں۔ انسان جس چیز میں اگر اسے کھاد لینی، اسے گندم کا بیج لینا یا اسے کوئی اور ضرورت لینی، وہ اس کی پہنچ سے دور ہے، جب اس سے خریداری کی جاتی ہے تو وہ تھوڑے داموں میں کی جاتی ہے۔ یہ سب اس وقت کے مافیا ہیں کہ جن کا اخلاق اس قدر گر چکا، جو نہیں سمجھ رہے کہ اگر ہم نے ذخیرہ اندوزی کر کے ان کو مہنگی چیز دینی، اور یہی خود غرضی ہے کہ جو انسان کو اپنی اخلاق سے گرا دیتی ہے، اور بڑے بڑے علاقوں کی پوری آبادیاں غنڈہ گردی میں تبدیل ہو گئی ہیں۔ ہر وہ کام کر رہی ہیں جو کسی ہنڈے کے خواب و خیال میں کبھی آیا بھی نہ تھا۔ شیر خوار بچوں کو ماؤں کے سینوں پر رکھ کر ذبح کیا گیا، زندہ انسانوں کو جلایا جا رہا۔ آج اسی طرح فلسطین میں انسانی اخلاقی اقدار سے اسرائیل کو دور ہے کہ اسرائیل نے وحشیانہ بمباری سے فلسطین کو نیست و نابود کر کے ان کے گھروں کو تباہ کر دیا، ان کو بے گھر کر دیا، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو شہید کر دیا، حالانکہ ان کی زمین پر ناجائز قابض ہے اسرائیل۔ پوری دنیا خاموش ہے، پوری دنیا اخلاقی تنزل کا شکار ہے، اخلاقی اقتدار سے گری ہوئی ہے۔ جس دنیا نے ظلم کے خلاف کھڑے ہونا تھا، آج وہاں امت مسلمہ بھی اور دوسری دنیا بھی وہ حق ادا نہیں کر رہا جو حق ادا کرنا چاہیے تھا۔ امریکہ اور دوسرے ان کے اتحادی ملک تو اسرائیل کی مدد کر رہے، لیکن فلسطین کی کوئی مدد نہیں کر رہے۔ یہ اس وقت کا سب سے بڑا المیہ ہے جو انسان کو اخلاقی اور انسانی چیزوں کی طرف، اور اسلام اور انسان، اگر مسلمان نہیں تو انسان تو وہ ہے، اگر کوئی مسلمان نہیں تو انسان تو پوری دنیا میں بس رہا نا، کیا انسان کی مدد نہیں کرے گا؟ کیا ان کا دکھ نہیں ہے انسانوں کا؟ کیا ان کی غلطی یہ ہے فلسطین کی کہ وہ مسلمان ہیں؟ مسلمان وہ ضرور ہے، اور کیا وہ انسان نہیں ہے؟ پوری دنیا اس چیز پر صرف مذمت کر رہی، حالانکہ ان کے ساتھ ہمیں کھڑا ہونا ہوگا، ان کا ساتھ دینا ہوگا، ان کی ہر چیزوں میں، ہر معاملے میں ان کے ساتھ ہمیں ان کے ساتھ تعاون کرنا ہوگا، تب بھی ہمارا اخلاق جو اعلیٰ اخلاق ہوگا، نہیں تو ورنہ ہم اخلاق سے گرے ہوئے ہیں۔ اور آج اسی دور میں بیماروں اور زخمیوں اور بوڑھوں کو انتہائی بے رحمی کے ساتھ وہاں مارا جا رہا، نہتے اور بے بس انسانوں کا جانوروں کی طرح وہاں شکار ہو رہا۔ حالانکہ فلسطین کا اسرائیل ہمسایہ تھا، ساتھ ساتھ یعنی کہ ناجائز ریاست جو ہے، لیکن اس نے بھی اس پر بے دردی کے ساتھ اتنے وار کرا کہ پوری انسانیت وہاں خاموش ہوئی۔ صرف ہم عام لوگ تو احتجاج کر رہے ہیں، لیکن انسانیت
جو ہے جو حکومتوں کا کام ہے وہ بے بس ہے، وہ غیرت مندی کا مظاہرہ نہیں کر رہی، جس کا ارتکاب ان چند دنوں میں ہم نے دیکھا۔ ہمارے ملک کے رہنے والوں نے اجتماعی طور پر یہ کرنا کہ ہم نے اپنے حکمرانوں کو غیرت دلوانی، ہمیں اپنے دلوں کا غبار پوری طرح نکالنا چاہیے۔ آثار بتا رہے ہیں کہ یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے نا، اس سے بہت زیادہ بڑے پیمانے پر اور بدتر صورت میں ابھی ہونے والا ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ محض کسی اتفاقی جہان کا نتیجہ؟ اگر یہ آپ کا گمان ہے تو آپ کی سب سے بڑی یہ غلط فہمی ہے، اس کو دور کرنا ہوگا۔ ہمیں اپنے اخلاق کو درست کرنا ہوگا، نوجوانوں ہمیں حق کے راہی بننا ہوگا۔ اور آج اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ اگلی کے ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اخلاقی تنزل کے اسباب کیا ہیں، اسی میں انشاءاللہ ملتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔